اکٹھا کرنا، لنگر شریف تقسیم ہو تو تبھی ہم جائیں گے، یہ محفل کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ محفل یہ ہے کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم خود نہیں آئے، یہ ہماری قسمت میں لکھا تھا کہ ہم نے آج جامع مسجد نوری میں بیٹھ کرنا اپنے محبوب کا تذکرہ کرنا، یہ ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں اگر آپ سب کی توجہ ہو۔ دیکھیں جب اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے پھر اس کے لیے نیکی کرنا آسان فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد پر، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عاشقان رسول جو ہیں وہ گلیاں سجاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ اب گلیاں سجائی گئی ہیں لوگ آئیں گے گلیوں کو دیکھیں گے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہوتا، لیکن ہم نے یہ مقصد بنایا ہوا ہے۔ جن کی قسمت میں حضور علیہ السلام کی آمد پر گلیاں سجانا تھا، خوشی منانا تھا، انہوں نے اپنا کام مکمل کیا۔ لیکن مقصد یہ نہیں کہ اب لوگ جائیں اور شام کے وقت خواتین بھی گھر کے مرد حضرات سے کہیں کہ تیار نہ لگی ہمیں گلیاں سجا کے، اور میں جس کے لیے سجائی ہے، جس محبوب کے لیے سجائی ہے، جس رب کی رضا کے لیے سجائی ہے، وہ تو ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ تو ضرورت نہیں اس چیز کی، مقصد یہ نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان فرماتا ہے، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ توجہ کریں گے بات کی طرف۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ توجہ کریں، ادھر میرے طرف توجہ فرمائیں، تمام احباب محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ تذکرہ ہے نا محبوب کا، میلاد ہے نا حضور علیہ السلام کا، تو توجہ آپ ادھر فرمائیں۔ میں بات کرنے لگا مدینے والے رسول کی، میری بات نہیں، آپ کی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، پھر اللہ رب العزت راستہ بھی اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ ارادہ تو کریم رب نے فرمایا ہے، کرم بھی اس نے فرمانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نا ایک بندے کے نا درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ درجے ہوتے ہیں نا، ادھر دیکھیں میری طرف، درجے ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت نے جنت میں بھی درجے رکھے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو حافظ قرآن ہوگا اللہ رب العزت قیامت کی تجھے ارشاد فرمائے گا کہ تو چونکہ حافظ قرآن ہے تو قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جب تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرا درجہ ہوگا۔ تو جنت کی بھی درجات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نا ایک بندے کے درجے بلند فرمانا چاہتا ہے۔ مالک نے ارادہ فرما لیا، کریم رب نے ارادہ فرما لیا کہ میں نے اپنے اس بندے کے درجے کو بلند کرنا ہے۔ یہ محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں دیکھا نا تو کوئی عمل ایسا تھا ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ احباب نے میری طرف دیکھیں، حضور علیہ السلام کی بعد میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، کیونکہ بات ہے نا مدینے والے رسول کی، میری اور آپ کی تو بات ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ اس بندے کا درجہ بلند کرنا ہے۔ جب نامہ اعمال میں دیکھا تو درجہ بلند کرنے کے لیے نیکیاں نہیں تھی اس بندے کے نامہ اعمال میں۔ جب رب نے ارادہ فرما لیا کہ درجہ بلند کرنا ہے پھر راستہ بھی کوئی بنائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو جس کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرمایا، اللہ رب العزت اسے کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں، کسی بیماری میں، کسی امتحان میں، کسی برے وقت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ آزمائشوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے آنا سمجھے۔ حضور علیہ السلام نے ساتھ فرمایا وہ بندہ جس کا درجہ مالک بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ بلند کرنا چاہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ اس کا درجہ بلند ہو سکے۔ اب مالک نے ارادہ فرمایا اسے کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں، کسی بیماری میں اللہ نے مبتلا کر دیا۔ حضور نے فرمایا اس بندے نے نا صبر کیا، بیمار ہوا ہے لیکن اس بندے نے صبر کیا ہے، مصیبت آئی ہے لیکن اس بندے نے صبر کیا ہے، آزمائش آئی ہے اس بندے نے صبر کیا، اس نے معاملہ نہیں کیا، اس نے ہائے ہائے نہیں کی، اس نے مالک کی اس آزمائش پر بھی صبر کیا ہے۔ حضور فرمانے لگے جیسے ہی وہ صبر کرتا ہے نا اس کے صبر کرنے کے بدلے میں اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے درجے کو بلند فرما دیتا۔ اب اللہ رب العزت نے ارادہ کیا نا کہ جو میرے محبوب کے عاشق ہیں ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھنی ہے، میلاد والی نیکی بھی لکھنی ہے، تو اللہ رب العزت نے مجھے بھی یہاں پر حاضری کا شرف عطا فرمایا،
अलैहिस्सलाम के मिलाद की महफिल में बैठे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरादा फरमाया है कि इनके नामा अमाल में भी ये वाला सवाब, ये वाली नेकी भी दर्ज होनी चाहिए। अब चूंकि हम बैठे ना हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की महफिल में, तो हमने तज़किरा भी करना है ना हुजूर अलैहिस्सलाम का, हमने शान भी बयान करनी है ना हुजूर अलैहिस्सलाम की। तो देखिएगा एक सहाबी हैं, अगर आप मेरे साथ मिलकर इस बयान को, इस सबक को याद कर लें कि मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, औरों को सुनाने का मौका मिलेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, सहीह बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। उन सहाबी का नाम है हज़रत सय्यदुना साइब रज़ियल्लाहु ताला। आपकी उम्र मुबारक 94 साल। शुक्रिया जी, सारे बोले जरा प्यार से, कितनी जी? 94 का मतलब होता है 90 और 94। 6 साल उनकी उम्र है। हज़रत सय्यदुना साइब रज़ियल्लाहु ताला 94 साल उम्र है। लेकिन 94 साल उम्र में उनका हाल ये है कि जिस्म भी ताकतवर है और बिल्कुल भी वो कमज़ोर मालूम नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ बंदा 50 साल का और 60 साल का हो, हालत हमारे सामने है ना क्या हालत हो गई। लेकिन उन सहाबी की उम्र है 94 साल, बिल्कुल जिस्म तवाना है। और मज़े की बात मैं आपको बताने लगा, आपने सुननी है बड़ी तवज्जो के साथ। हमारे यहाँ तो यहाँ पर उम्र थोड़ी ज़्यादा हो और बंदा परेशानी का शिकार हो, तो मेरा ख्याल है वक्त से पहले भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये ऐसे होता है कि नहीं? आप हमारे के लिए करने, मेरी बात नहीं आ गया, आपकी बात कैसे सुनो, आप बोल ही नहीं रहे। यानी कभी ऐसे होता है ना कि वक्त से पहले भी बंदा परेशानियों में, घर की टेंशनों में हो तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, होता है ना। चलो ऐसा ना भी हो, उम्र गुजर जाए फिर भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन वो जो सहाबी है सहीह बुखारी शरीफ में हज़रत सय्यदुना साइब रज़ियल्लाहु ताला 94 साल उम्र है, लेकिन सर पर एक बाल भी सफ़ेद नहीं। सुभान अल्लाह। 94 साल में सही बुखारी। लोग जो है ना वो ताज्जुब के साथ, हैरानी के साथ पूछते हैं कि भाई आप 94 साल के हैं, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, तो ये वाला मामला, आप अभी तक सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, नौजवानों जैसी ताकत है आपके जिस्म के अंदर, तो आप अपना वाक़या बयान करते हैं। हज़रत सय्यदुना साइब रज़ियल्लाहु ताला आप वाक़या बयान करते हैं, फरमाते हैं कि मैं ना छोटा था तो मैं ना बीमार हो गया। अच्छा, हम बीमार हो तो कहाँ जाते हैं? माशाअल्लाह तो सारे सेहतमंद तो उससे गए ही नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? सहाबा का किला देखो ना। हज़रत सय्यदुना साइब फरमाते हैं मैं छोटा था, मैं जब बीमार हुआ ना, मेरी खाला मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ले गई। उन्हें पता था कि हर दर्द की दवा दर मुस्तफ़ा पर भी हुई है। तो फरमाते हैं कि मेरी खाला ने मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ले गई। आप मोहब्बत के साथ बात सुन रहे हैं, तो तवज्जो फरमानी है आपने। फरमाते हैं मैं छोटा था, मेरी खाला मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ले गए, मैं काफ़ी बीमार था। तो मेरी खाला जाकर कहने लगी कि या रसूलल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु, यहाँ पे दुरूद भी नहीं पढ़ते, सल्लल्लाहु, हुजूर का नाम आए तो ऑटोमेटिक मशीन चलनी चाहिए ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भतीजा है और ये बीमार हो गया है, आप इसके लिए ना दुआ फरमाएं। तो हज़रत सय्यदुना साइब कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना आपकी रहमत और बरकत वाला हाथ ना मेरे सर पर रखा। सुभान अल्लाह। हुजूर आपको मज़ा नहीं ना आ रहा, उन्हें तो आया होगा ना, चलो उनके मज़े पर क्या थे। वो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमतों वाला, बरकत वाला हाथ मेरे सर पर रखा और मेरे लिए रहमत की दुआ फरमाई। अगली बात मज़े की है, अगली बात मज़े की है, वो फरमाते हैं कि लोगों मेरी 94 साल उम्र है, मुझे आंखों में किसी किस्म की कमजोरी नहीं, मैं सही देखता हूँ, मेरे कानों में किसी किस्म की कमजोरी नहीं, मैं सही सुनता हूँ, मेरी जुबान में किसी किस्म की कमजोरी नहीं, मैं सही बोलता हूँ। सुनो लोगों, तुम इस पर हैरान होते हो तो मैं तुम्हारी हैरानी दूर करता हूँ। मैं 94 साल की उम्र में सही देखता हूँ, सही सुनता हूँ, सही बोलता हूँ, मेरे जिस्म के अंदर नौजवानों जैसी ताकत है, ये सारी की सारी मदीने वाले रसूल की दुआओं की बरकत से है। ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की दुआओं की बरकत से है। हज़रत सय्यदुना साइब रज़ियल्लाहु ताला ये फरमाते हैं। मैं एक और हदीस पाक सुनाकर अपनी बात को बिल्कुल समेट लूँगा। आप सब
حدیث پاک یہ بھی بخاری شریف کے کام میں حدیث پاک سنا کر حدیث کو مکمل کر دوں گا. حضور علیہ السلام کے بڑے نام ہیں. قرآن پاک نے حضور علیہ السلام کو رؤوف بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے. کہ حضور علیہ السلام رؤوف بھی ہیں، حضور علیہ السلام رحیم بھی ہیں. لیکن بخاری شریف میں جو حدیث ہے اس میں حضور علیہ السلام خود اپنے ناموں کا تذکرہ فرماتے ہیں. آپ احباب یہاں میراث شریف کی محفل میں ہیں تو اس کا سبب اور لنگر اب یہ وہ بھی ملے گا. آپ کو یہ بھی لے کر جائیں کہ ہم نے نا حضور علیہ السلام نے جو اپنے نام بتائے نا وہ نام ہمیں یاد کرنا ہے. یاد کریں گے بولیں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں. کتنے جی؟ 5. سارے بولے حضور نے برکت کے لیے کتنے جی؟ 5. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے 5 نام ہیں. فرمایا میرا پہلا نام ہے محمد. بڑی عزت اللہ. فرمایا میرا پہلا نام ہے محمد. فرمایا میرا دوسرا نام ہے احمد. دوسرا نام ہے پہلا جی سارے بولے سارے پہلا جی دوسرا تیسرا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا تیسرا نام ہے عاقب. کیا نام ہے؟ عاقب. پہلا نام سارے بولے سارے پہلا نام جی دوسرا نام اور تیسرا نام. حضور نے فرمایا میرا چوتھا نام ہے حاشر. کیا نام ہے؟ اور حضور نے فرمایا میرا 5واں نام ہے ماہی. یہ میرے 5 نام ہیں اور ان 5 ناموں کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں. حضور نے فرمایا میرا نام محمد ہے اس لیے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اسے محمد کہتے ہیں. ایک مسئلہ بھی تھا کہ کفار مکہ مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کا جب نام لیتے تھے نا محمد، اس کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جس کی بار بار تعریف کی جائے. محمد کا معنی کیا ہے کہ وہ شخص سارے بولے وہ شخص جس کی بار بار حصول برکت کے لیے بولے اللہ رب العزت کو برکت عطا فرمائے. محمد کا معنی کیا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. وہ کفار مکہ مشرکین مکہ جانتے تو تھے، وہ چونکہ عربی جانتے تھے، وہ کہتے تھے تم اسے محمد کیا کر اس کی تعریف کر دیتے ہو. معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشے. وہ کہتے ہیں کہ اسے محمد نہ کہا کرو، معاذ اللہ سے مزمم کہا کرو. کیا کہا کرو جی؟ اس کا مطلب اس کی معاذ اللہ استغفر اللہ تذلیل کی جائے. تو صحابہ کرام نے جب دیکھا نا کہ یہ حضور کو محمد نہیں کہتے بلکہ بگاڑ کر نام دیتے ہیں، تو صحابہ کرام نے آ کر نا حضور علیہ السلام کو شکایت کی. عاشق تھے نا وہ محبوب کے، تو جا کر نا حضور علیہ السلام کو شکایت کی کہ کفار مکہ آپ کا نام بگاڑ کر لیتے ہیں، وہ محمد نہیں کہتے وہ کچھ اور کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ٹھنڈے دماغ والے، ٹھنڈی سوچوں والے اور نرم دل والے رحمت للعالمین جو ہوئے، کوئی ہمیں آ کر بتا دے کہ تمہارے خلاف کسی نے بات کیا فوراً آج بھی بولا نہیں ہو جاتا. جہاں تک طاقت چلتی ہے وہاں تک استعمال نہیں کر لیتے. لیکن دیکھیں نا جسے اللہ رب العزت نے 2 جہانوں کا اختیار دیا ہے وہ محبوب کہتے ہیں یار تم کیا کہتے ہو کہ وہ مجھے یہ کہتے ہیں، مجھے وہ یہ نہیں کہتے. وہ مزمل کسی اور کو کہتے ہوں گے، اللہ نے تو مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے. احمد کا مطلب وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی بہت زیادہ تعریف کرے. فرمایا میرا نام عاقب ہے، کیوں؟ میں سب سے بعد میں آنے والا ہوں اس لیے میرا نام عاقب ہے. فرمایا میرا نام حاشر ہے، کیوں؟ میدان معاشر میں سارے لوگ میری قیادت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. فرمایا میرا نام ماہی ہے. ماہی کیوں؟ جب میں دنیا میں آیا ہوں اللہ رب العزت نے ظلمت کو اندھیروں کو ختم کر دیا ہے اور جہاں میں نور اور روشنی عطا فرما دی. یہ میری آخری بات تھی، یہ مکمل ہو گئی. چلو ایک دفعہ اپنا نام پڑھ لیتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ حضور علیہ السلام کے میلاد پہ گئے تھے اور وہاں سے ہم حضور کے 5 نام یاد کرتے ہیں. کتنے جی؟ 5 نام. پہلا نام کیا ہے جی؟ محمد. دوسرا نام کیا ہے جی؟ تیسرا نام کیا ہے جی؟ چوتھا نام حاشر اور 5واں نام اللہ رب العزت آپ سب کو خیر عطا فرمائے. میرا دل کر رہا ہے کہ یہ والا ایک شعر میں پڑھ دوں، اگر آپ سنیں تو. وہ کسی شاعر نے لکھا تھا، بڑا خوب بھی اس نے لکھ دیا. وہ کہنے لگا کہ میرے پیغمبر کی ذات خوشبو. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں نا سمجھے آپ؟ میرے پیغمبر کی ذات خوشبو
میرے پیغمبر کی بات خوشبو، جنم لڑک پن جوان خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو۔ اور اپنی بات سے اللہ رب العزت آپ کے ذوق و سلامت فرمائے۔ وہ لکھنے لگا، وہ کہنے لگا کہ میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، جنم لڑک پن جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو، قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں وہ گلیاں خوشبو